بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھا اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے نافذ رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لا دیں امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میرے پیٹھ پر لا دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکانا شروع۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، اللہ کی قسم تم عمر سے کئی زیادہ منصب و خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق ان سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما۔ وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کے کر مخاطب کر رہے ہیں اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے۔ عورت، معاف فرمائیے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال و خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ اور قلم لانے کو کہا اور یہ تحریر قلم بندی کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران۔